نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی مجلس، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا کہ انہوں نے کس طریقے سے مخلوق خدا سے اپنا اخلاق اور اپنی محبت کس طرح نشاور فرمائی، کہ ان کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے تو وہ کس انداز سے پیش آتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہو۔ ایک خاتون جس کا نام رابعہ بصری سلام اللہ علیہا، جو اللہ کی ولیہ ہے، نیک بندی، اللہ کی برگزیدہ بندی، اس کے گھر میں چور آ۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا برتاؤ، تعلق، کردار اور گفتار ہمارا کس طریقے سے۔ ہم اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو وہ کریں جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، کہ اپنے اخلاق، اپنی گفتگو کو اس انداز سے پیش کریں کہ اگلا آپ سے متاثر ہو کہ یہ تربیت یافتہ ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام۔ رویے میں بھی فرق ہو، خیالات، ہر چیز میں فرق آنا چاہیے۔ صرف آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، الحمدللہ سبحان اللہ، لیکن آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے، پڑوسی آپ سے تنگ ہے، دوست خیش و قارب آپ سے تنگ ہے، بیزار ہیں گھر والے، تو آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر اخلاق نہیں۔ تو اخلاق سب سے عظیم ہے، اور میرے آقا کریم کا اخلاق بڑا عظیم ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا تھوڑی ہے، قل متاع دنیا قلیل، کی دنیا چھوٹی ہے، اتنا عظیم اخلاق ہے۔ تو جب یہ اخلاق کے مالک آپ بنے، اس کردار کے مالک آپ بنے، اس کا نام بندگی ہے۔ صرف مصلی پر عبادت نہیں، اس کے علاوہ بھی عبادت، اس کے علاوہ بھی اللہ کو راضی کرنا، راستے سے کانٹا اٹھانا بھی عبادت، راستے سے کیل اٹھانا بھی عبادت، کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی عبادت، کسی کے کام آ جانا بھی عبادت، کسی کو رائے مستقیم پر، سیدھے راستے پر لانا یہ بھی عبادت، برائی سے روکنا یہ بھی عبادت، کسی کی اصلاح کرنا یہ بھی عبادت، رزق حلال کھانا یہ بھی عبادت، گناہوں سے بچنا یہ بھی عبادت۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم نے سمجھا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر بس وہی عبادت نہیں، آپ کھائیں سنت کے مطابق تو وہ بھی عبادت و ثواب بن جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں نے کس طریقے سے اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، حسن اخلاق کس طرح پیش کیا، دشمن کے آگے بھی، دوست کے آگے بھی، اپنے اور بیگانے سے کس انداز سے وہ مخاطب ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا اللہ کی بندی ہے برگزیدہ، اور اس کے گھر میں رات کو چور آتا ہے، اور جب چور گھستا ہے
تو پوری رات اس کے کمرے میں، اس کے آنگن میں، اس کے صحن میں، گھر میں اسے کچھ نہ ملا، ایک چمچ نمک تک نہ ملا۔ تو رابعہ بصری دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور جب وہ جانے لگا تو رابعہ بصری کے دل میں خیال آیا کہ اس کی پوری رات ضائع ہو گئی، اسے کچھ ملا تو۔ آواز دی کیا ادھر آ۔ اس چور نے کہا کہ مائی، دن میں آپ کے لنگر چلتے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے لنگر خانے سے کھانا کھاتے ہیں، اور میں نے سمجھا کہ آپ کے گھر میں بڑی بوریاں پڑی ہوں گی، آٹے چینے، دالیں وغیرہ، چاول وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں تو مجھے ایک چمچ نمک بھی نہ ملا، میرا وقت بھی ضائع ہو گیا۔ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ اچھا، اب ایک کام تو میری مرضی سے کر لے کہ جا کر وضو کر لے، اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا۔ اب وہ چور بھی اس زمانے کے چور تھے، آج کے چور نہیں ہیں، رابعہ بصری کے زمانے کے وہ چور ہیں۔ تو اس نے کہا چلو اس میں بھی کوئی بات ہوگی، فوراً گیا وضو کیا، وضو کر کے جب وہ آیا تو کیا کرنا ہے، کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر تیرا معاملہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ پتا تھا یہ سچے لوگ ہیں اور سچی بات کر، جو کہہ دیا وہ ہوگا۔ اس نے مصلی پہ کھڑا ہو 2 رکعت کی نیت باندھی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ تو رابعہ بصری سلام اللہ کی اصلاح کا طریقہ دیکھیں، اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ دیکھیں، کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک چور ہے، ہمارے یہاں چور آ جائے ہم اس سے کیا برتاؤ کرتے ہیں، اتنا چندے کی مار اسے پڑتی ہے، ہر آدمی کہتے ہیں اسے مارو۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کسی کا بیٹا ہے؟ مجرم ہے نا، اس نے جرم کیا، اس کی جرم سے نفرت کرو، اس کی ذات سے کیوں نفرت کر رہے ہو، اس کی اصلاح کریں۔ اصلاح کا پہلو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تیری لگا سکتے ہیں، آگ لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اصلاح نہیں۔ کہ وجہ کیا ہے کہ کس مجبوری کی بنا پر یہ چوری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ہم اصلاح کریں اس کی۔ ہمارے بزرگوں نے اصلاح فرمائی۔ تو جب وہ 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو رابعہ بصری نے پولیس والوں کو نہیں بلایا، عوام کو نہیں بلایا، آوازیں نہیں دی، 15 پہ فون نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ چور تھا، یہ رابعہ کے گھر میں آیا، رابعہ کے گھر میں پوری رات یہ پھرتا رہا، اسے کچھ نہ ملا، تو رابعہ کے گھر سے یہ خالی جا رہا تھا، رابعہ نے تیرے دروازے پہ کھڑا کر دیا، تیرے در پہ، اگر تیرے گھر سے خالی چلا گیا تو پھر رابعہ کے گھر میں اور تیرے گھر میں فرق کیا رہ جائے گا۔ کرم کر مالک، یعنی چور کے لیے دعا، چور کے لیے اللہ سے مانگنا، ہم تو چوروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ان کا کردار، ان کی تعلیمات دیکھیں۔ جب اس نے 2 رکعت پہ سلام پھیرا، اس نے پھر نیت باندھی، پھر نیت باندھی، پھر نیت باندھی۔ رابعہ بصری نے کہا کہ رک جا بھائی، تجھے 2 رکعت کا کہا تھا، تو لگ گیا پڑھتے ہی پڑھتے۔ اس نے کہا بس مائی، تو نے جہاں لگا دیا نا، اب وہاں سے دل ہٹے تو میں کسی اور طرف جاؤں نا، اب دل ہی لگ گیا۔ تو پتہ چلا کہ اصلاح کا طریقہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اصلاح فرمائی کہ چوری سے وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کریں، اور اپنی بھی اصلاح کریں، اور تمام امت کے لیے ہم اصلاح سوچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔